نبی کا سب سے بڑا انٹروڈکشن یہی ہے کہ وہ نبی ہے. ایک نبی کا سب سے بڑا انٹروڈکشن یہی ہے کہ وہ کیا ہے؟ نبی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے آپ کو بطور نبی انٹروڈیوس کروا رہے ہیں تو اس وقت بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح انٹروڈیوس کروا رہے ہیں کہ کنتو اول النبیین فی الخلق وآخرهم فی البعث، کہ میں تخلیق میں پہلا نبی ہوں اور بعثت کے اعتبار سے آخری نبی ہوں. یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نبوت کے بارے میں بتا رہے ہیں نا. ایک نبی کا سب سے بڑا تعارف کیا ہے؟ کہ وہ نبی ہے. انٹروڈکشن سب سے بڑا کیا ہے؟ کہ وہ نبی ہے. حضور علیہ السلام جب اپنا نبی ہونا بتا رہے ہیں تو وہ نبی ہونا بھی کس طرح بتا رہے ہیں کہ میں آخری نبی. انی عند اللہ مکتوب بخاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ. ترجمہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بے شک میں اللہ کے نزدیک اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام اپنی مٹی میں گندے ہوئے تھے. یعنی آدم علیہ السلام کی باقاعدہ مکمل تخلیق نہیں ہوئی تھی، تخلیق کا پروسیس جاری تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت سے نبی کریم علیہ السلام کو خاتم النبیین ڈکلیئر کیا ہوا تھا. اچھا، اب ایک انسان کا نام سے آگے اگلا انٹروڈکشن کیا ہوتا ہے؟ مجھ سے کوئی پوچھے گا بھائی آپ کون ہیں؟ میں بتاؤں گا میں احمد ہوں، میرا نام احمد. والد کا نام اور وہ نام میں میرے خیال سے کم. اس کے بعد کیا انٹروڈکشن ہوگا؟ پیشہ، کام. ٹھیک ہے، یعنی جب ہم سی وی بنائیں گے تو ہم کیا لکھیں گے؟ ایکٹیو لسنر، ٹیم پیریڈ. اپنی کوالٹیز بتائیں گے نا. ایک انسان کا جو مطلب مجھ سے بھی پوچھے گا کون ہے، میں بولوں گا احمد. مجھ سے بولے گا کیا کرتے ہیں، میں بولوں گا آئی ایم اے اسکالر. میرا جو انٹروڈکشن ہے، میرا جو ایک تعارف ہے وہ کیا ہے؟ یعنی میری خوبی کیا ہے، میری کوالٹیز کا. انسان کا نام کے بعد جو سب سے بڑا انٹروڈکشن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ خوبی، کوالٹی. آپ لوگوں کو کیسے جانتے ہیں؟ یار وہ شخص اس میں ماہر ہے، وہ شخص وہ یہ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. غلام احمد قادیانی کا صاحب ہے، اس کی بھی اس کا بھی انٹروڈکشن یہی ہے نا کہ وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے، اس کی کوالٹی سے اس کا انٹروڈکشن ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی خوبیوں کے ذریعے اپنا تعارف کروا رہے ہیں جو کہ انسان کا بیسک انٹروڈکشن ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح اپنا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست، کہ مجھے انبیاء پر 6 چیزوں کے ذریعے فضیلت دی گئی. اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم بنایا گیا. یعنی جوامع الکلم کہتے ہیں کہ میں مختصر بات کرتا ہوں لیکن اس کا مفہوم بڑا گہرا ہوتا ہے. اسی طرح ونصرت بالرعب، حضور فرماتے ہیں رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی. یعنی نبی کریم علیہ السلام کے دشمنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کا رعب ڈال دیا. اسی طرح حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میرے لیے مال غنیمت حلال ہو گیا. پہلے کی اقوام کو ہم دیکھیں وہ قربانی بھی کرتی تھی، پچھلی اقوام انبیاء کی، تو ان کے لیے قربانی کا بھی وہ کھانا جائز نہیں تھا، وہ اپنے یوز میں نہیں لا سکتے تھے. آگ آتی تھی جلا دیتی تھی. لیکن نبی کریم علیہ السلام کی امت کے لیے قربانی بھی حلال اور مال غنیمت بھی حلال. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، کہ میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا اور پاک کر دیا گیا. یعنی پہلے کی انبیاء کی اقوام ہر جگہ نماز یا ہر جگہ عبادت نہیں کر سکتے تھے، ان کے لیے خاص مقام تھا. ہم جہاں چاہیں، یہاں چاہیں، کہیں بھی چاہیں، جہاں نماز بچھا کر ہم نماز شروع کر دیتے ہیں. وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور مجھے تمام مخلوق کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا. وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور میرے ذریعے نبوت کو ختم کیا گیا. یعنی نبی کریم علیہ السلام جو اپنا انٹروڈکشن دے رہے ہیں اپنی خوبیوں کے ذریعے، اس میں بھی کیا ہے؟ ختم نبوت کا ذکر ہے. تو نام کے ذریعے انٹروڈکشن ہے تو ختم نبوت کے خاتم النبیین کے طور پہ. اسی طرح بطور نبی ہونے کے جب انٹروڈیوس کروا رہے ہیں اپنے آپ کو تو خاتم النبیین کے طور پہ. جب اپنی فضیلت، اپنی خوبیوں، اپنے اوصاف، اپنے محاسن کے طور پہ اپنا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں تو خاتم النبیین کے طور پہ. انا قائد المرسلین ولا فخر، انا خاتم النبیین ولا فخر. اچھا، مزے کی بات، نبی کریم علیہ السلام نے جو امت کا انٹروڈکشن کروایا وہ بھی یہی کروایا. انا آخر الانبیاء وانتم آخر، کہ میں آخری نبی ہوں اور تم کیا ہو؟ آخری امت ہو. اسی طرح ہم آگے چلیں تو یہ تو سب انٹروڈکشن کی بات تھی کہ کس طرح نبی کریم علیہ السلام نے جو اپنا ایک بیسک انٹروڈکشن دیا، امت کا جو بیسک انٹروڈکشن دیا وہ کس طرح دیا کہ یہ آخری امت ہے اور میں آخری نبی ہوں. اب آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ختم نبوت کے ایشو کو جو اگلا اسٹیپ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کس طرح ایڈریس کیا، کس طرح اس کو لوگوں کو سمجھایا. کہ دیکھیں کچھ باتیں ہوتی ہیں نا، دراصل مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ کو اشارہ دیں گے وہ پک کر لیں گے، they will understand
آپ ہلکا سا بھی انہیں اشارہ دیں گے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں آپ تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیں گے تو وہ انڈرسٹینڈ کر لیں گے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں آپ کو پوری تفصیل بتانی ہوتی ہے, مثالیں دینی ہوتی ہے, ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو ٹائم اسپینڈ کرنا پڑتا ہے, ایک ایک چیز آپ کو کلیئر کرنی پڑتی ہے. then they will get your point کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ایسے ہی ہے. تو آپ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ختم نبوت کو کس طرح بیان کیا کہ مثال کے ذریعے ختم نبوت کو ایکسپلین کیا. یعنی مثال جو ہے وہ اس شخص کے لیے دی جاتی ہے جو سمجھ میں سب سے کم, جو سب سے اعلیٰ دماغ ہوگا وہ تو اشارے سے پک کر لے گا بات. جو مڈل مین ہوگا, درمیانہ آدمی ہوگا, ٹھیک ہے, جس کا درمیانہ ہوگا لیول عقل کا, وہ بھی کچھ آپ اس کو ڈیٹیل دیں گے وہ بات سمجھ لے گا. لیکن جو بالکل کند ذہن ہوگا, جو بالکل کم سمجھ والا ہوگا, اس کو جب تک آپ ایگزامپل نہیں دیں گے وہ بات نہیں سمجھ سکے گا. اور اسپیشلی جب بات لاجک کی ہو, جب بات عقلی ہو, کوئی بات عقلی ہو, تو اس کو جب آپ نے سمجھانا ہو کسی ایسے شخص کو جو کند ذہن ہے, تو آپ اسے کیسے سمجھاتے ہیں؟ آپ اسے ایکسپلین کرتے ہیں ایگزامپل کے تھرو. جسے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ایمان کو اللہ تعالیٰ نے نور کہا. اب ایمان کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے نور سے بیان کیا کہ نور ہے. اب ہم نور دیکھتے تو ہاں نور, روشنی, ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے نا. اور کفر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کفر ظلمت ہے, اندھیرا, ہم ڈرتے ہیں اندھیرا, اندھیرا کتنا خطرناک ہے. تو کیا ہوتا ہے, ایک عقلی چیز کو, ایک لاجیکل چیز کو, ایک غیر محسوس چیز کو جس کو آپ فیل نہیں کر سکتے, اس کو کیا کیا جاتا ہے, ایسی چیز سے سمجھایا جاتا ہے جس کو آپ فیل کر سکتے, جس کو آپ آبزرو کر سکتے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیول پر آ کر ختم نبوت کو سمجھایا. یعنی آپ امپورٹنس دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل لاسٹ لیول کے لوگوں کے لیے بھی ختم نبوت کو ایکسپلین کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال کیسی, بڑی مشہور حدیث ہے, میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال کیسی, جیسے کہ ایک محل ہے, لوگ آتے ہیں اس کے ارد گرد گھومتے ہیں اور وہ تعجب کرتے ہیں کتنا خوبصورت محل ہے, کتنا بیوٹیفل ہے. لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ محل میں ایک طرف اینٹ نہیں ہے. یعنی اگر یہ جو اسمبلی لگی ہوئی ہے, یہ اسکرین ہے نا, چھوٹی چھوٹی اسکرینز ہے, میں ایک اسکرین نکال دوں, آپ بولیں گے یار بڑی پیاری لگ رہی ہے, کیا لک آ رہا ہے, لیکن آپ بولیں گے یار یہ کیوں نکلی ہوئی ہے, ایسے ہی ہے نا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہی فرمایا کہ وہ دیکھتے ہیں, گھومتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ اینٹ کیوں خالی ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ وہ اینٹ میں ہوں اور میرے ذریعے نبوت کا معاملہ ختم ہو گیا. پھر آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے, یہ تو ہم اب تک ہم نے جتنی احادیث سنی, 4 5 6 جتنی احادیث سنی, اس میں کیا ہے, ذکر کیا آیا کہ میں خاتم النبیین ہوں. میں کیا ہوں, خاتم النبیین ہوں. ایسے ہی ہے, ذکر کیا ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں. یعنی بات ایک ہی سٹائل میں چل رہی ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں, میں خاتم النبیین ہوں, میں خاتم النبیین ہوں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خاتم النبیین کے ذریعے تو اپنی ختم نبوت کو سمجھایا ہی سمجھایا, لیکن انداز بدل کے بھی اپنے ختم نبوت کو سمجھایا. اور اس کی آپ ویلیو دیکھیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے انداز بدلا, اس کی ویلیو میں آپ کو یوں سمجھاتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے قادیانی جو ہے نا, وہ بھی آپ کے سامنے یہ ایکسپٹ کرے گا کہ ہاں حضور خاتم النبیین ہے, وہ بھی آپ کے سامنے اس بات کو ایکسپٹ کریں گے, لیکن وہ خاتم النبیین کا اپنا معنی کریں گے, وہ خاتم النبیین کے کیا کریں گے, اپنا میننگ کریں گے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ختم نبوت کو خاتم النبیین کے ذریعے بھی بتایا, اور پھر اس کی مزید ایکسپلینیشن کس طرح تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی. یعنی اگر کوئی یہ کہتا ہے ختم نبوت میرا لقب ہے, ختم نبوت میری کوئی خاص فضیلت ہے, تو وہ تو ہے ہی ہے, لیکن ختم نبوت کا جو ریئل میننگ ہے وہ کیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں, میرے بعد کوئی رسول نہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسٹائل چینج کر کے بھی بتایا. اور ختم نبوت کی آپ یوں کہہ رہے ہو جو خاتم النبیین ہونے کی جو ریئل, جو اس کی آپ کہہ لیں کہ تفسیر ہے, وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان کر دی کہ خاتم النبیین کا ریئل معنی کیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں, میرے بعد کوئی رسول نہیں. خاتم النبیین ہونے, قادیانی کہتے ہیں خاتم النبیین ہونے کا معنی ہے کہ افضل نبی ہے. خاتم النبیین ہونے کا معنی کہتے ہیں افضل نبی ہے. افضل نبی تو ہے ہی ہے, لیکن خاتم النبیین ہونے کا معنی کیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں, میرے بعد کوئی رسول نہیں. اچھا اب آپ آگے بڑھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ختم نبوت کو جو سمجھا رہے ہیں, وہ اپروچ جو ہے ابھی تک وہ ہم نے دیکھی کہ انٹروڈکشن کے تھرو, ایگزامپل کے تھرو, امت کے حوالے کے ذریعے, اور اسی طرح اب اگلی چیز یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ختم نبوت کو کس طرح ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ میں بیان کیا.
دیکھیں آپ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے. اسی طرح حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے علی، حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ جس طرح حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے نائب تھے ویسے ہی تم میرے نائب ہو جاؤ. لیکن حضرت ہارون چونکہ نبی تھے تو سن لو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر ابراہیم زندہ ہوتے تو وہ ضرور صدیق نبی ہوتے. اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد آخری مسجد ہے. اور اسی طرح حضور علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا تھا جب انہوں نے ہجرت کی اجازت چاہی تو نبی کریم علیہ السلام نے روک دیا اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے چچا آپ آخری مہاجر ہیں اور میں آخری نبی ہوں. تو یعنی نبی کریم علیہ السلام جو ختم نبوت کو سمجھا رہے ہیں اپنی ختم نبوت، مطلب آپ دیکھ رہے ہیں کتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ ایک دو احادیث میں بات کمپلیٹ نہیں کر دی بلکہ اس کو ڈیفرنٹ اینگل سے ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ میں ہر اعتبار سے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ختم نبوت کو سمجھایا. کوئی یہ میننگ لے سکتا تھا نا کہ نبی کریم علیہ السلام بڑی خوبیوں والے ہیں تو جو خوبیاں کسی اور میں ہو وہ بھی نبی. تو پاسبل تھا کہ کوئی حضرت عمر کو نبی بنا دیتا خوبیوں کی بنا پر، پاسبل تھا کوئی حضرت علی کو نبی بنا دیتا خوبیوں کی بنا پر. تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کا معاملہ بھی ختم کر دیا. اور پھر اتنے انداز سے اتنی ورائٹیز، ٹھیک ہے نا، ورائٹیز آف ایکسپلینیشن، اتنے انداز سے سمجھانے کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری امت، اے میرے لوگوں، اب بھی اگر کوئی ختم نبوت کو نہ مانے، اب بھی اگر کوئی میرے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرتے، اب بھی اگر کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر دے، اتنی کلیئرٹی کے باوجود، کلیئرٹی آف تھاٹس نبی کریم علیہ السلام نے دے دی، اتنی کلیئرٹی کے باوجود، اتنی نصوص کے باوجود، اتنی احادیث، اتنی ایکسپلینیشن کے باوجود اب بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ نبی ہے معاذ اللہ، تو اے لوگوں سنو، وہ کیا ہے؟ کذاب ہے، وہ کیا ہے؟ دجال ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا فائنل ورڈکٹ دے دی کہ سنو میرے بعد اس امت میں 30 لوگ آئیں گے، دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، ہر کوئی یہی دعویٰ کرے گا کہ میں کیا ہوں؟ میں آخری نبی ہوں، میں نبی ہوں. لیکن سنو میرے بعد کوئی نبی نہیں، نبوت ختم ہو گئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ دجال، یہ کذاب لوگ نہیں آ جاتے. یہ جو ہم نے ساری احادیث سنی، جو نبی کریم علیہ السلام کی آپ کی سمجھے وربل اپروچ تھی، جو ٹیچنگز تھی، جو سینگز تھی، ان کا کنکلوژن کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. اور کوئی مزید؟ دیکھیں ان احادیث کو آپ ذرا دیکھیں، اور جیسے میں نے اسٹارٹ میں آپ کو بتایا 200 پلس احادیث، ان احادیث کو اگر آپ دیکھیں اور اس ایکسپلینیشن کو آپ دیکھیں جگہ بہ جگہ، موقع بہ موقع، مسجد ہے تو یہ آخری مسجد ہے، میں آخری نبی ہوں. حضرت عباس سے کہہ رہے ہیں تم آخری مہاجر ہو، میں آخری نبی ہوں. حضرت عمر سے کہہ رہے ہیں عمر بڑی خوبیوں والے ہو، اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا تم ہو جاتے. حضرت علی کو سمجھا رہے ہیں کہ تم تو میرے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، لیکن میں آخری نبی ہوں. نام بتا رہے ہیں آخری نبی، صفت بتا رہے ہیں، خوبی بتا رہے ہیں آخری نبی. یعنی موقع بہ موقع، ٹھیک ہے نا، ہر جگہ پر نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ختم نبوت کو ایکسپلین کیا. اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو پوری زندگی ہے، آپ یوں کہہ لیں کہ وہ ایک اویئرنیس کیمپین ہے، ختم نبوت ایک آگاہی مہم ہے جو چلی جا رہی ہے. ہر اسٹیپ پہ ڈیفرنٹ انداز سے نبی کریم علیہ السلام اپنی ختم نبوت کو سمجھا رہے ہیں. اس سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے؟ کہ ہم نے بھی یہ کام کرتے رہنا ہے. اگر ہم کہیں نبی کریم علیہ السلام کا نام لیں 10 مرتبہ تو اس میں 2 مرتبہ ہمیں آپ کو یہ کہنا کہ آپ آخری نبی ہیں. کسی کو ہم سمجھائیں حضور علیہ السلام کے بارے میں، حضور علیہ السلام کی کوئی تعریف کریں کسی کے سامنے، تو ہم یہ ذکر کریں کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو ایجوکیشن منسٹری ہے، جو پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم ہے، انہوں نے کچھ ٹائم پہلے اسلامیت میں یہ کیا تھا، یہ انہوں نے لازمی کر دیا تھا کہ جہاں بھی نبی کریم علیہ السلام کا نام آئے گا خاتم النبیین لکھا جائے گا. اسی طرح حکومتی سطح پر ہماری ایک رحمت للعالمین اتھارٹی تھی، بعد میں اس کو رحمت للعالمین اور خاتم النبیین اتھارٹی بنا دیا گیا. تو یعنی ہر جگہ جہاں آپ کو موقع ملے، اور آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اویئرنیس دینا کتنا آسان ہے.
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی کیا کی ہے، گویا اویئرنیس کیمپین چلائی ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی کیا ہے، یہ لیسن ہے کہ ہم بھی اٹھتے بیٹھتے یہ ذکر کرتے رہیں کہ لا نبی بعدی، فرما گئے یہ ہادی لا نبی بعدی۔ بچوں سے بات تو انہیں بتائیں، آفس میں کولیگ سے بات تو انہیں بتائیں، ٹیچر ہیں اسٹوڈنٹس کو بتائیں، فیس بک میں اپنے فیس بک فرینڈس کو بتائیں، سوشل میڈیا کے لوگوں کو بتائیں، جہاں جہاں آپ کو موقع ملے، اپنے دوستوں کو، اپنے کلاس فیلوز کو، آپ کے انڈر میں جو لوگ کام کرتے ہیں، آپ کے اوپر جو لوگ ہیں ان کو، سب کو آپ کیا ہے کہ بتاتے رہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کیا ہے، آخری نبی ہیں۔ اور دیکھیں نا آپ کہ جو ختم نبوت کے حوالے سے جو منکرین پیدا ہوئے، اس کو دیکھ کر یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ واقعی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو اتنی احادیث بیان کی، اس کی کتنی ضرورت تھی کہ اتنی احادیث بیان کرنے کے بعد بھی جھوٹے نبی پیدا ہو گئے اور حضور کی زندگی میں پیدا ہو گئے۔ اندازہ کر رہے ہیں، اتنے نبی، اتنے فرامین، اتنی ایکسپلینیشن کے باوجود جھوٹے نبی پیدا ہو گئے اور حضور علیہ السلام کے سامنے آ گئے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اسی پہ کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی جو پریکٹیکل اپروچ تھی، نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں جو جھوٹے نبی پیدا ہوئے، ان سے نبی کریم علیہ السلام نے ڈیلنگ کس طرح کی۔ میں گفتگو کو تھوڑا ظاہر ہے وہ شارٹ کروں گا، میں ان ڈیٹیل ان چیزوں کو نہیں بیان کر سکوں گا۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے وربلی تو اس طرح ایک پوری اویئرنیس کیمپین چلائی، لیکن پریکٹیکلی نبی کریم علیہ السلام نے کس طرح منکرین ختم نبوت کو ڈیل کیا، ایک پریکٹیکل اپروچ تو ہم نے پہلے دیکھ لی جو میں نے سٹارٹ میں آپ کے سامنے بیان کی۔ اب یہ جو پریکٹیکل اپروچ ہے یہ کس اعتبار سے ہے کہ جو منکرین ختم نبوت تھے ان کے لیے آپ کی پریکٹیکل اپروچ کیا ہے، اس اعتبار سے بھی ہم بات کر رہے ہیں۔ اور اس کا جو رزلٹ ہے نا وہ بڑا خیر رزلٹ آنے دیں۔ تو ختم نبوت کے جو منکرین تھے وہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہو گئے، اور اس کی ڈیٹیل کچھ یوں ہے کہ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو ظاہر ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو مکے میں جس کی حکومت وہ ڈومینیٹ کرتا تھا، وہ سپیریئر مانا جاتا تھا۔ جب تک حضور علیہ السلام نے مکہ فتح نہیں کیا تھا جنگ کی کچھ نہ کچھ آثار نظر آتے تھے، لیکن جب ظاہر ہے مکہ فتح ہو گیا تو اس کے بعد تو سارا عرب آپ کے نیچے آ گیا کہ قریش کی جب حکومت کی مکے میں تو قریش ڈومینیٹ کرتے تھے، سب سے زیادہ سپیریئر مانے جاتے تھے عرب ٹرائبز میں، لیکن جب حضور علیہ السلام نے مکہ فتح کر لیا تو اب مسلمانوں کی حکومت تھی۔ تو 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، 9 ہجری میں کیا ہوا، بہت سارے ڈیلیگیشن آنا شروع ہوئے، پورے عرب کے ڈفرنٹ جو ٹرائبز تھے ان سے کیا ہو رہے ہیں، ڈیلیگیشن آ رہے ہیں۔ انہی ڈیلیگیشن میں سے ڈیلیگیشن آتا ہے 9 ہجری میں بنو حنیفہ کا، یہ جو نجد کا علاقہ ہے وہاں سے جو وہاں نجد پورا یہ ایریا تھا، وہاں پہ یمامہ ایک نجد آپ کہنے صوبہ تھا، یمامہ اس کا شہر تھا، اور یمامہ میں رہتے تھے بنو حنیفہ، وہاں سے لوگ آئے یہ، اور ان میں مسلمہ کذاب تھا جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اس میں کون تھا، مسلمہ کذاب تھا۔ تو اس نے وہ جب آیا تو نبی کریم علیہ السلام سے اس نے کہا کہ آپ مجھے اپنی نبوت میں شریک کر لیں، آپ مجھے کیا کر لیں، اپنی نبوت میں شریک کر لیں۔ اور دوسری اس سے بات کی کہ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو آپ مجھے اپنا جانشین بنا دیں، آپ مجھے کیا بنا دیں، اپنا جانشین بنا دیں، آپ جب چلے آئیں گے تو پھر آپ کے بعد میں ہی میں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں اس وقت ایک چھڑی تھی، ایک درخت کی پرانی سی لکڑی تھی، وہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم مجھ سے نبوت مانگ رہے، میں تجھے یہ بھی نہ دوں، مجھ سے نبوت مانگ رہے میں تجھے یہ چھڑی بھی نہ دوں، تم مجھ سے نبوت کا مطالبہ کر رہے۔ اچھا اب خیر وہ چلا گیا مسلمہ، اور وہاں جا کے اس نے اپنے قبیلے میں مشہور کر دیا کہ میں جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھے معاذ اللہ اپنی نبوت میں شریک کر لیا، اس نے اعلان کر دیا۔ اچھا یہ جو بنو حنیفہ تھا بہت پاورفل قبیلہ تھا، اس نے نبی کریم علیہ السلام کو پیشکش کی کہ آپ مجھے نائب بنا دیں، نبوت میں شریک کر لیں، میرے 80,000 کچھ لوگ ہیں وہ آپ کے جھنڈے تلے، وہ کہہ رہا ہے آپ اپنی پھر طاقت کا اندازہ کریں، ڈبل ٹرپل ہو جائیں گے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اسے بالکل منع کر دیا، جہاں کہ اس نے جو ہے وہ اعلان یہ شور کرنا جو ہے وہ شروع کر دیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام اور اس کے درمیان جو ہے وہ خط و کتابت ہوئی۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ دیکھیں، آپ نے سنا ہوگا کہ حضور علیہ السلام نے مسلمہ کو خط لکھا، مسلمہ نے حضور علیہ السلام کو خط لکھا۔ میں چاہتا ہوں آج آپ اس کو ذرا دیکھ بھی لیں، اتنی بڑی اسکرین لگی ہے تو اس کا کچھ فائدہ اٹھائیں، پیسے وصول کریں، کیا کہتے ہیں؟ اچھا جی ہاں دیکھیں یہ ہے نبی کریم علیہ السلام کا مسلمہ کذاب کو خط۔ اچھا ہوا یہ تھا نبی کریم علیہ السلام جب اسے وعدہ کہ ظاہر شور مچایا کہ حضور علیہ السلام نے مجھے نبوت میں شریک کر لیا، نبی کریم علیہ السلام نے اس کو اسلام کی دعوت دی نا، تو اس نے نبی کریم علیہ السلام کو خط لکھا، اور خط کیا لکھا کہ مسیلمہ رسول اللہ معاذ اللہ من مسیلمہ رسول اللہ
رسول اللہ الی محمد رسول اللہ معاذ اللہ، کہ اس نے لکھا کہ مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کو کہتا ہے کہ آپ پر سلام ہو، اور فإنی قد اشرکت فی الامر معک، کہ میں آپ کے ساتھ نبوت میں شریک کر لیا گیا ہوں، وإن لنا نصف الارض ولقریش نصف الارض، اور ہمارے لیے جو ہے وہ آدھی زمین ہے، آدھی زمین آپ کی ہے. یعنی پتہ چل رہا ہے وہ زمین کے چکر میں تھا. پتہ کیا چل رہا ہے، یعنی آپ دیکھیں نا جب نبی کریم علیہ السلام کو اس نے اقتدار دیکھا، اتھارٹی دیکھی، کنٹرول دیکھا کہ کس طرح نبی کریم علیہ السلام نے نبی ہو کر پورے عرب پہ عجم پہ اپنا کیسر کس طرح لڑز رہے ہیں کہ کون آ گیا ہے. تب اس نے دیکھا، اس نے کہا بھائی یہ تو بڑی پاور ہے، بڑا پیسہ ہے، بڑا مال ہے. تو اس نے کہا آپ کی زمین آدھی زمین آپ کی، آدھی زمین میری، شہر آپ کے دیہات میں ہے، فلاں آپ کا فلاں میرا. وہ ڈیوائڈ وہ سمجھ رہا ہے کہ نا نبوت نہیں ہو گئی، پتہ نہیں کیا ہو گیا، بٹوارا ہو گیا. تو اس نے کہا کہ قریش جو ہے نا ایسی قوم ہے جو اعتدال نہیں کرتی، جو انصاف نہیں کرتی، تو نا آپ آدھی زمین رکھ لیں، آدھی زمین مجھے دے دیں، میں آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ آدھا نبی ہوں. نبی کریم علیہ السلام نے اسے جواب لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الی مسیلمہ الکذاب، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مسیلمہ کذاب کو السلام علی من اتبع الہدی، سلام اس پر جو ہدایت کو مانے. ہر ایک پر سلام نہیں، سلام اس پر جو ہدایت کو مانے. ہر ایک کو کا سلام نہیں کرنا السلام علیکم، سلام اس پر جو ہدایت کو مانے. حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ دیکھیں میں نے کہا تھا نا حضور علیہ السلام جوامع الکلم ہے. جواب دیکھیں حضور علیہ السلام نے فرمایا فإن الارض للہ، زمین تو اللہ کی ہے، یورثها من یشاء من عبادی، اللہ جسے چاہے اپنے بندوں میں سے زمین دے دے. اور سن اچھا انجام نیکوکاروں کے لیے ہے، متقین کے لیے ہے. تو یہ نبی کریم علیہ السلام نے مسیلمہ کو جو ہے وہ جواب دیا. تو بہرحال یہ جو ہے معاملہ ہوا مسیلمہ کذاب کا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ ایک مسیلمہ کذاب تھا حضور علیہ السلام کی زندگی میں جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا. ایک تھا اسود عنسی، وہ یمن میں تھا. یمن میں نبی کریم علیہ السلام کے دور میں مسلمانوں کی حکومت ایک کنٹرول ہو گیا تھا، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت معاذ بن جبل، حضرت علی بھی یمن میں تھے. اسود عنسی اٹھا، اس نے باقاعدہ ایک قلعے پہ قبضہ کیا، اور نا آس پاس کے قلعوں پہ بھی اس نے قبضہ کیا، اپنی فوج جمع کر لی، یہاں تک کہ حضرت معاذ، حضرت ابو موسیٰ اشعری، صحابہ کرام کو یمن سے جانا پڑا. اتنا اس نے کنٹرول کر لیا تھا. ٹھیک ہے. تو ایک اسود عنسی تھا. اپروچ میں آ رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے پھر ان کو ڈیل کیسے کیا. تیسرا ایک شخص تھا طلیحہ، یہ بنو اسد کا تھا، یہ بھی ڈیلیگیشن کی صورت میں آیا، ایمان لایا، مطلب صحابی بن گیا. پھر بعد میں مرتد ہو گیا، مطلب اسے ختم نبوت کا انکار کر دیا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا بلکہ. لیکن پھر بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے حضرت عمر کے زمانے میں. ٹھیک ہے. اور پھر ان کے بارے میں آتے ہیں بڑی جوان مردی سے لڑے غزوات میں، اور پھر انہوں نے شہادت جو ہے وہ شہادت کا جام نوش کیا. تو یہ تین لوگ تھے، مسیلمہ کذاب، اسود عنسی اور طلیحہ. اب ان کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو ڈیل کیسے کیا، معاملہ کیا کیا ان کے ساتھ. مسیلمہ آیا، خط لے کر مسیلمہ کے سفیر ہے، قاصد ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اگر ان سے پوچھا کہ تم یہ مانتے ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، رسول؟ انہوں نے کہا بالکل مانتے. نبی کریم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم یہ بھی مانتے ہو کہ مسیلمہ اللہ کا رسول؟ انہوں نے کہا بالکل مانتے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر قاصدوں کو، سفیروں کو، اگر ان کو قتل کرنا منع نہیں ہوتا، میں تم دونوں کو قتل کر دیتا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کوئی دوسری تیسری بات نہیں ہوتی. اچھا پھر آپ دیکھیں اسود عنسی کا میں نے آپ کو بتایا وہ یمن میں تھا. جب نبی کریم علیہ السلام تک خبر پہنچی، اچھا یہ نبی کریم علیہ السلام کی بالکل آخری ایام چل رہے، آپ دیکھیں تو صحیح. اور اس وقت نبی کریم علیہ السلام جو ہے ان کی ظاہر و مرض الوصال میں بھی تھے. اور نبی کریم علیہ السلام کی جو اس وقت طبیعت تھی وہ اس طرح نہیں تھی. ہم جانتے ہیں، سب ہم نے اس کی ڈیٹیل سنی ہوئی ہے. اور اس وقت یہ پریشر آ رہا ہے. نبی کریم علیہ السلام کو جب یمن کا پتہ چلا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اسود عنسی کا کام تمام کرے گا. حضرت فیروز دہلوی اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. وہ گئے اور انہوں نے اسود عنسی کو قتل کیا. اور نبی کریم علیہ السلام کو پتہ چل گیا بذریعہ وحی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فاز فیروز، فاز فیروز، فاز فیروز، فیروز کامیاب ہو گئے. پہلے کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ قاصد نہیں ہوتے، گردن اڑا دیتا. اچھا مسیلمہ نے اس کا خیال نہیں کیا. نبی کریم علیہ السلام کا خط لے کر جب حضرت حبیب بن زید گئے مسیلمہ کے پاس، حضور نے پوچھا نا کون جائے گا؟ حضرت حبیب بن زید نے کہا رسول اللہ میں جاؤں گا. اور وہاں جانے کا مطلب تھا اپنی جان حافظ ہونا. جب حضرت حبیب بن زید گئے تو مسیلمہ نے کہا کہ تم حضور کو اللہ کے نبی مانتے ہو؟ انہوں نے کہا بالکل مانتا ہوں. مسیلمہ نے کہا مجھے مانتے ہو؟ بولا مجھے آواز نہیں آتی تمہاری. مسیلمہ نے ان کا ایک عضو کاٹ دیا، ایک ہاتھ کاٹ دیا. اور اس طرح کرتے کرتے، سوال جواب کرتے کرتے
پورا ان کو شہید کر دیا. مسیلمہ نے سفارت کاری کے جو اصول تھے اس کا لحاظ نہیں کیا، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اس اصول کو برقرار رکھا، ایک اخلاقی پیغام دیا دنیا کو. طلحہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا نبی کریم علیہ السلام نے؟ طلحہ کے خلاف باقاعدہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت زرار کے ذریعے لشکر بھیجا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ختم نبوت کے لیے یمامہ جنگ تو ہوئی، اور یمامہ جنگ سے پہلے بھی ایک جنگ ہوئی تھی، وہ یہی جنگ تھی جو طلحہ کے خلاف تھی، اور پھر طلحہ کیا ہو گیا تھا، اس میں فرار ہو گیا تھا. تو نبی کریم علیہ السلام نے طلحہ کے بارے میں بھی جو ہے وہ ایک لشکر بھیجا، اور وہاں جا کے انہوں نے جنگ کی. اور حضرت زرار جب واپسی ہے وہاں سے، تو واپسی وہ آ رہے تھے راستے میں کہ نبی کریم علیہ السلام کا اس وقت انتقال آپ علیہ السلام فرما چکے تھے، مثال فرما چکے تھے ظاہر. تو یہ بالکل آخری ایام میں یہ ہوا، اور نبی کریم علیہ السلام نے منکرین ختم نبوت جتنے تھے ان کے لیے کیا ایک ہی فارمولا کہ کیا ان کا کام تمام کرو. اور وہ جو قاصد تھے نا، وہ جو دو قاصد آئے تھے، حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا، اگر قاصد نہیں ہوتے تو گردن اڑا دیتا. ان دونوں میں سے ایک شخص حضرت عثمان کے زمانے میں کوفہ گیا، اور کوفہ پر اس وقت جو گورنری تھی وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی تھی. حضرت عبداللہ بن مسعود گورنر تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے اسے دیکھا قاصد کو. حضرت عبداللہ بن مسعود اس کے پاس گئے، بولا کہ تم وہی تو نہیں جو نبی کریم علیہ السلام کے بعد مسیلمہ کے سفیر بن کے آئے تھے؟ اس نے کہا بالکل میں وہ. حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا تم اب بھی مانتے ہو کہ مسیلمہ اللہ کا رسول ہے؟ اس نے کہا بالکل مانتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا اسے قید کرو. 3 دن اسے قید میں رکھا، 3 دن کا ٹائم دیا، وہ نہیں مانا، اور پھر کیا ہوا، اس کی بھی گردن اڑا دی اور اسے کوفہ کے بازار میں لٹکایا. تو ختم نبوت. اور پھر حضرت ابو بکر صدیق نے جو یمامہ جنگ کی وہ میں آپ کو پوری بتائی. تو ختم نبوت کے منکرین کا جو سولوشن ہے وہ ایک ہی ہے جو ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی سیرت سے اور صحابہ کرام سے مل رہا ہے. اور جب ہم اسلامک ہسٹری دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی ملتا ہے جتنے بھی ختم نبوت کے منکرین ہیں سب کو مارا گیا، لیکن چونکہ یہاں پر جو قادیانی مرزا ابراہیم احمد قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، اس وقت برٹش امپائر تھی، اسلامی حکومت نہیں تھی، تو وہ بچ گیا. اور اس کے اوپر چونکہ برٹش امپائر کا ہاتھ تھا تو وہ اس نے جو ہے وہ ترقی بھی کر لی، اس کے فارورڈ بھی ہو گئے. اچھا، اسی طرح ایک جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد ایک عورت بھی آ گئی تھی میدان میں، سجاح بنت حارث. وہ پتہ کیا کہتی تھی؟ وہ کہتی تھی حضور نے فرمایا ہے لا نبی بعدی، یہ تھوڑی فرمایا لا نبیت بعدی. مطلب یہ اس کا مطلب اس کا استدلال تھا، یہ جو اس نے استدلال کیا بے وقوفانہ استدلال. آج بھی آپ دیکھتے ہیں ایسی استدلال ہوتے ہیں، جیسے ٹرانسجینڈر کرتے ہیں نا، ٹرانسجینڈر کا استدلال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بیٹا عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہے بیٹی عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہے بانجھ لگتا ہے. اور ایک اور آیت کا ایک اور جس کا ہے او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے او یزوجہم عطا فرماتا ہے ذکرانا و اناثا، بیٹا اور بیٹی. تو ٹرانسجینڈر نے استدلال یہ کیا کہ بیٹا اور بیٹی مطلب فیمیل اور میل کا مکسڈ ہے. تو ان کا بھی استدلال جو ہے وہ بالکل ویسا تھا جیسے اس کا جو جھوٹی جو عورت تھی. خیر اس نے بھی بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا. تو یہ جو ہے وہ ختم نبوت کے منکرین تھے جو نبی کریم علیہ السلام کے دور میں تھے. اچھا، آپ کو پتا ہے کہ آج ختم نبوت کے منکرین کے کتنے گروہ ہیں؟ کسی کو پتا ہے قادیانیوں کے علاوہ؟ کوئی بتائے گا؟ ختم نبوت کے جو منکرین ہیں کتنے گروہ ہیں؟ میں آپ کو مختصر بتاتا ہوں. دراصل یہ بتانے کا مقصد یہ کہ تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ جو ختم نبوت کے منکرین ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یعنی ہمارے لیے تو بڑی واضح چیز ہے، الحمدللہ بڑا ہمارا ایک پختہ یقین ہے، ایمان ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، احسان ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ کس طرح یہ پیدا ہوئے اور کس طرح انہوں نے گرو کیا. میں آپ کو جو ہے وہ لاسٹ جو ہماری یعنی اس وقت جو موجودہ جو گروہ ہے ختم نبوت کے جو منکرین ہیں اور جو کچھ ٹائم مطلب 200-300 سال پہلے سے، ان کے بارے میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں بڑا مختصر. ایک ہے ذکری گروہ. ذکریوں کا نام سنا ہے آپ نے کسی نے؟ ذکری بلوچستان میں ہوتے ہیں، یہ بھی ختم نبوت کے منکرین ہیں. یہ آپ کے پاکستان میں ہے، بلوچستان میں ہے. اور اس میں جو اس کا ملا محمد مہدی تھا، اس نے 10ویں صدی میں مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور معاذ اللہ یہ کہا تھا میں نبی کریم علیہ السلام سے بھی افضل ہوں. باقاعدہ اس کو سزا ملی تھی. تو دیکھیں یہ بھی نہیں بچا، یہ بھی نہیں بچا. غلام احمد قادیانی اس کے وجہ کیونکہ قادیان سے کبھی نکلا ہی نہیں باہر. تو یہ جو بہائی ہیں
تو پھر خیر یہ مرزا علی محمد ہوتا ہے اس کو تو قتل کر دیا تھا یہ جو 1819 میں جس نے دعویٰ کیا تھا. اس کے بعد پھر ان کا جو اگلا بندہ تھا وہ بہاءاللہ شیرازی تھا جس کے نام پہ بہائی ہوتا ہے. اس نے باقاعدہ الواح مقدسہ کے نام سے قرآن کے پیرل ایک پوری کتاب دی ہوئی ہے. اور ان کا اس کا جو بہاءاللہ شیرازی تھا نا, اب میں آپ کو بہت یوں آپ کہہ لیں خطرناک بات بتانے لگا ہوں. یہ بہاءاللہ شیرازی تھا, ظاہر ہے ایران میں شیعوں کا کنٹرول تھا, تو یہ ایران سے ترکی چلا گیا کیونکہ اس نے کہا سنی شیعہ کانفلکٹ ہے, تو شیعہ تو مان نہیں رہے, اسپیس دے رہے سنیوں میں جا کے جو ہے نا سنیوں کے پاس. لیکن جب وہاں پتہ چلا تو وہاں سے بھی اس کو بھگایا گیا. تو یہ عراق پہنچا, پھر عراق سے پہنچا فلسطین, اور فلسطین کے ایک شہر ہے عکا, وہاں یہ گیا اور عکا کو اس نے اپنا قبلہ بنایا. قبلہ کعبۃ اللہ قبلہ نہیں ہے, عکا قبلہ ہے. اس نے یہ کہا قرآن منسوخ کر دیا, ایسے کہ قرآن کچھ نہیں ہے, نماز اس نے منسوخ کر دی, اور اس نے جو اپنا پورا جو مجموعہ بیان بنایا قرآن پاک کے پیرل الواح مقدسہ کے نام سے, وحدت ادیان کا کانسیپٹ اس نے دیا. وحدت ادیان مطلب سارے مذاہب ٹھیک ہیں. میں نے کچھ پڑھا, میں نے ظاہر ہے میں نے یوٹیوب پہ اس کو سرچ بھی کیا, لیکن ٹائم نہیں تھا مجھے پراپر دیکھنے کا موقع نہیں ملا. آپ لوگ جا کے سرچ کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ. شکاگو میں ایک سینٹر ہے بہائیوں کا, سنا ہے اس سینٹر میں مسجد ہے, چرچ ہے, مندر ہے, گردوارہ ہے, یہودیوں کی عبادت کا. مطلب انہوں نے وحدت ادیان کا ایک ماڈل پیش کیا ہے کہ یہاں پہ سب آگے جو ہے وہ اپنی عبادت کریں, سب ایک ہے, سب صحیح ہے, ہر مذہب سچا ہے, ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ اچھائی ہے, اور سب مذہب ٹھیک ہے. تو وحدت ادیان کا کانسیپٹ اس نے دیا, جبکہ ہم کہتے ہیں اسلام الحق, ان الدین عند اللہ الاسلام. اچھا تو بھائیوں کا جو مرکز ہے پورے, کیونکہ جب ہے نا ایران میں جب انقلاب ہے نا, امام خمینی جو انقلاب ہے, اس کے بعد بہائیوں کو تو وہاں بالکل جگہ نہیں ملی. یہ بڑے بڑے عہدوں پہ تھے, تو وہاں سے ان کو تو بالکل مار کے بھگایا گیا. تو یہ اس دوران یہ پاکستان بھی ہے, پاکستان میں ان کے مرکز ہے, کراچی میں, لاہور, بڑے بڑے شہروں میں سب جگہ ان کے مرکز ہیں, اور یہاں سے بڑا قریب بھی ان کا ایک مرکز ہے گرو مندر کے قریب بہائیوں کا. تو جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا نا خطرناک بات وہ یہ تھی کہ جیسے میں آپ کو بتایا کہ بہاءاللہ شیرازی ایران سے ترکی بھاگا, ترکی سے عراق بھاگا, عراق سے فلسطین, عکا میں بیٹھا, عکا میں اس نے پورا اپنا سیٹ اپ اٹھایا, اور وہاں اس نے پورا تبلیغ اور اپنی پورا سسٹم چلایا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کی جو تبلیغ ہے, اس نے جو کوشش کی, اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آج جو فلسطین کا صدر ہے محمود عباس, وہ بھائی ہے. اندازہ کریں, فلسطین کا صدر محمود عباس یہ بھائی ہے. یہ اخباری رپورٹس اور اس کے بارے میں انٹرنیشنل میڈیا بھی یہ کہتا ہے, مطلب ایک اسٹرانگلی جو ہے نا اس کے بارے میں رپورٹس ہیں کہ وہ بھائی ہے. اچھا اسی طرح ختم نبوت کے جو ہے ایک اور منکر پیدا ہوا تھا, اور اس کا نام تھا علی, اور وہ تھا امریکہ میں, اور وہ تھا کالا. اس وقت امریکہ میں 90s مطلب 20th سینچری کی سٹارٹ میں امریکہ میں کالوں کے لیے بڑی جنگ چل رہی تھی نا, کالوں کے حقوق کے لیے. آج بھی جو ہے نا وہ بلیک ہسٹری منتھ منایا جاتا ہے, فروری کو بلیک ہسٹری منتھ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کالوں کے حقوق کے لیے. تو اس نے کالوں کے حقوق کے نام پر جو ہے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا, ہولی قرآن سے پوری بک لکھی, ٹھیک ہے. پھر جو ہے نا یہ پتہ نہیں آگے پیچھے ہو گیا, تو اس کی جو آپ یوں کہتے ہیں اس کی جو اپروچ تھی, اس کی جو چھوڑی ہوئی ایک سلسلہ تھا, اس کو پکڑ لیا ایک بندہ تھا, ایک شخص تھا, اس کا نام تھا فرد محمد. اس نے ٹیمپل آف اسلام نامی ایک جگہ بنائی, اور جو کالے تھے ان کو اس نے اپنے پاس بلایا. اچھا یہ پتہ ہے کیا کہتا تھا, یہ کہتا تھا جتنے بھی انبیاء ہیں سب کا رنگ بلیک ہے, اور اس نے ساری سفید چیزوں کو حرام کر دیا. انڈا حرام, مچھلی حرام, دودھ حرام, دہی حرام, سب حرام. کالوں کے حقوق کی جنگ لڑ رہا تھا نا وہ, اور اس نے کہا گھوڑے شیطان کی نسل سے. اس نے یہ کہا کہ سب آدم کی اولاد ہے, کالے ہوں گورے ہوں, ٹھیک ہے. اس نے کہا گھوڑے شیطان کی اولاد ہے, اور ساری سفید چیزیں صاف. اچھا مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں, انٹرسٹنگ بات, باکسر علی محمد یہ اسلام کا دعوے دار تھا نا. باکسر علی محمد نے اس کے ہاتھ پر گویا اس کا والا اسلام قبول کیا تھا. میلکم ایکس کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے, جو ہاں وہ کالوں کے حقوق کا ایک بہت بڑا وہ لیڈر گزرا ہے نا, اس نے بہت کام کیا ہے میلکم نے. تو میلکم نے بھی اس کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا تھا. اچھا پھر ہوا کیا, اس کا جو کھولا نا, اس کا جو معاملہ وہ میلکم نے کھولا. میلکم جب حج پہ گیا, میلکم نے دیکھا یہاں تو گورے بھی ہیں, کالے بھی ہیں, سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. وہ بڑا پریشان ہوا, یہ شیطان کی نسل کالوں میں کیا کریں گی. وہ تو کہتا ہے شیطان کی نسل ہے. تو خیر اس نے بڑا ریسرچ کی, اور اس کو پتا چلا بھائی یہ تو خراب آدمی ہے. پھر وہ واپس آیا, اس نے اس سے بغاوت کی. پھر اس نے باکسر علی محمد کو بتایا, تو علی محمد بھی پھر ٹھیک راستے پر آئے,
اور یہ بھی پھر ٹھیک راستے پر آئے. دونوں پھر انہوں نے اہل سنت کا مذہب اپنایا اور سنہ شافعی مسلک تھے یہ لوگ, اور میلکم کو تو گولی مار کر شہید کیا گیا تھا, اور سنہ یہ اسی نے کروایا تھا تاکہ چونکہ اس نے جو وہ بغاوت کی تھی اور اس کا سارا جو ہے وہ جو ہے راز اس نے فاش کر دیا تھا. تو بہرحال ہمارا ٹائم بھی آلموسٹ پورا ہو گیا ہے اور میری گفتگو بھی اختتام پذیر ہو گئی ہے. میں بس آخر میں بات یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے جو آج کا ٹاپک رکھا تھا انڈرسٹینڈنگ دا پروفٹس اپروچ ٹو ختم نبوہ, کہ نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کو لے کر کیا اپروچ تھی. تو ایک تو ہم نے یہ سنا کہ نبی کریم علیہ السلام پوری زندگی ختم نبوت کو بیان کرتے رہے. تو ایک تو ہم نے اس بات کو جانا کہ حضور علیہ السلام کی اپروچ کیا تھی. حضور علیہ السلام نے ہر موقع پر اس کو بیان کیا, تو ہمیں بھی اس چیز کو لینا ہے اور ہم نے بھی اس کو اسی طرح بیان کرنا ہے. حضور علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں یہی آج کا ایک لیسن ہے کہ ہم نے بھی اس کو بیان کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا پریکٹیکل اپروچ جو ہم نے دیکھی وہ کیا تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے جو بھی منکرین ختم نبوت آیا, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو قتل کر دیا جائے. اب ظاہر وہ کام ہم تو نہیں کر سکتے کیونکہ اسٹیٹ کے ہاتھ میں ہے نا یہ چیز, تو ہم تو نہیں کر سکتے انڈیویجول لیول پر. تو ہم نے کیا کرنا ہے, وہ جو نبی کریم علیہ السلام کی سیرت سے جو ہم نے دوسرا سبق سنا تھا اسٹارٹ میں کہ سوسائٹی کا پریشر برداشت کرتے, یعنی ختم نبوت کے کام کرتے ہوئے اگر سوسائٹی کا پریشر آئے تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے, خاطر میں نہیں لانا. ختم نبوت کے لیے اپنی کوشش اپنی محنت جاری ہم نے رکھنی ہے. یہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں درس ملتا ہے. اچھا, اب ہم ختم نبوت کے لیے کام کیسے کریں گے؟ کوشچن تو نہیں ہے ہم ختم نبوت کے لیے کام کیسے کریں گے. تو دیکھیں آسان سی بات یہی ہے کہ ہم نے نالج گین کرنی ہے, ہم نے اس بارے میں علم لینا ہے. آگاہی دینے کے لیے بھی علم حاصل کرنا ہے, تو ہمارا کیا ہے, ضروری ہے نا. اچھا, پھر جو میں بس آپ کے صرف 5 منٹ لوں گا کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور 2 منٹ 5 بجنے میں باقی ہیں, مزید آپ کے صرف 2-4 منٹ لوں گا. دیکھیں قادیانی اس وقت اسٹرانگ ہے. قادیانی کا میں نے ذکر نہیں کیا کیونکہ ظاہر ہے ہمارے عموماً ان کے بارے میں پتہ ہی ہوتا ہے, لیکن یہ بہت بڑا فتنہ ہے. قادیانیوں سے ہمارا کانفلکٹ زیادہ کیوں ہے, اس کو میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. آپ دیکھیں بھائیوں کے بارے میں آپ نہیں جانتے تھے, ذکری کے بارے میں آپ لوگ نہیں جانتے, تو اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اپنی ایک شناخت اپنی ایک پہچان سے چل رہے ہیں. قادیانیوں کا پرابلم کیا ہے کہ اپنے آپ کو مسلم پورٹری کر رہے ہیں, ایز اے مسلم وہ اپنے آپ کو دکھا کر تبلیغ کر رہے ہیں یا پھر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. تو ان کے ساتھ جو ایک چیلنج ہے نا, ہمارا جو ایک تنازع ہے وہ بڑا خطرناک قسم کا ہے. اور آپ دیکھیں وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہہ رہے ہیں, وہ جو ہے نا اپنے مرزا غلام احمد قادیانی کذاب کے جو ساتھی ہیں ان کو وہ صحابی کہہ رہے ہیں معاذ اللہ. تو وہ ہماری نشانیاں کیا کر رہے ہیں, اختیار کر رہے ہیں, یعنی ہماری آئیڈینٹیٹیز وہ چھڑا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, مطلب آپ دیکھیں نا کوئی اگر مثال کے طور پہ کھڑا ہو جائے, کوئی بڑے برانڈ کا نام لوگوں لے کر وہ کام شروع کر دے, کمپنی بنا دے, کوئی بڑی بلڈنگ کھڑی کر دے, فلاں یہ کمپنی ہے, وہاں پروڈکشن شروع کر دے, اس پہ کیا ہوگا, کمپنی اس کو بند کرنی پڑ جائے گی نا کہ ٹریڈ مارک کو کاپی کر رہا ہے, نام کو کاپی کر رہا ہے. تو ہمارا ان کے ساتھ کانفلکٹ یہی اصل ہے, بھائی تم اپنا کوئی اور نام رکھ لو, اپنی کچھ اور اصطلاحات نکال لو, تم پورا اپنے آپ کو مسلم پورٹری کرتے ہو. اور پھر یہ جا کے اقوام متحدہ میں اور جنیوا پہ جا کے وہاں یہ رونا ڈالتے ہیں کہ ہمارے حقوق کی جو خلاف, ہمارے حقوق کو تلف کیا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے بی بی سی نے کل ختم نبوت کی گولڈن جوبلی تھی نا, پورا پاکستان ختم نبوت منا رہا ہے, سیلیبریٹ کر رہا ہے. بی بی سی نے کل 20 منٹ کی ڈاکیومنٹری ریلیز کی, آپ کو پتہ ہے ان کے لیے سب جو ہے وہ منع ہے حکومتی لیول پر. تو ان کے ساتھ ہمارا جو کانفلکٹ ہے, دنیا میں ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جہاں ایک طرف ختم نبوت کے لیے اویئرنیس کی ضرورت ہے, علم چاہیے, مضبوط علم جو ختم نبوت کے لیے کام کر سکے, اویئرنیس دے سکے, لوگوں کو اس بارے میں پڑھا سکے, بتا سکے, تحقیق کر سکے, ان لوگوں کے اعتراضات کا جواب دے سکے, وہیں ہمیں ایسے ماڈرن چیزوں پر سمجھنے والے لوگ بھی چاہیے جو اقوام متحدہ کے سامنے, بی بی سی جیسے اداروں کے سامنے, اور اسی طرح جو ہمارے سیکولر لبرل لابیز کام کرتی ہیں, جو این جی اوز کام کرتی ہیں, ان کے سامنے وہ بات کر سکے کہ کس طرح یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے. بھائی انسانی حقوق کی خلاف ورزی تو تم کر رہے ہو کہ تم میری آئیڈینٹی چڑھا رہے ہو, میں تھوڑی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہوں. مطلب تم چوری کرو, میں چوری سے تمہارا ہاتھ روکوں تو میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والا کہ میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ لیا, میں نے تم پہ ظلم کر لیا چوری کی وجہ سے. چوری تم نے کی ہے, میرا حق تم نے مارا ہے, اور میں اگر اپنے حق کو پروٹیکٹ کر رہا ہوں, اپنے حق کے دفاع میں کھڑا ہو رہا ہوں, تو تم کہہ رہے ہو کہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہوں. تو یہ ویسٹرن میڈیا کا آپ کو پتہ ہے, یہ ان کا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. فلسطین میں ہم سب کے سامنے
واضح کر دیا. ایک اور آخری بات, بالکل لاسٹ آج کی بات, 7 سپٹمبر الحمدللہ سیلیبریٹ کیا گیا, ہم نے بھی آج ظاہر گولڈن جوبلی طرح سے سیلیبریٹ کی. 7 سپٹمبر, اب ہمیں 7 اکتوبر کی تیاری کرنی ہے. 7 اکتوبر کو آپ کو پتہ ہے کیا ہوا تھا؟ 7 اکتوبر کسی کو یاد ہے کیا ہوا تھا؟ غزہ کا جو معاملہ تھا, یعنی اس کو 1 سال ہونے والا ہے. 11 months کمپلیٹ ہو گئے اسرائیل فلسطین کی جنگ کو, اور غزہ کی حالت ہمارے سامنے بالکل تباہ ہو گیا. تو اب ہم نے ظاہر وہ 1 سال ہونے والا ہے, تو اس کے لیے ہم نے اپنی آواز آہستہ آہستہ بلند کرنی شروع کرنی ہے. اور اس کے لیے ہم نے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اور جہاں جہاں ہمارا ایکسس ہے, ہم نے غزہ کے لیے آواز کو اٹھانا ہے. انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ ہم بھی گلوبل سیریا کے پلیٹ فارم سے اکتوبر میں ہی انشاءاللہ اسٹارٹ میں یہ کوئی ڈیٹس میں ہم پروگرام کریں گے غزہ کے لیے. اور چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا پلیٹ فارم سیرت کا پلیٹ فارم ہے, تو الحمدللہ ہم ہر چیز کو سیرت سے لنک کر کے چلتے ہیں. تو انشاءاللہ اس میں بھی ہم سیرت النبی کے تناظر میں انشاءاللہ یقیناً کوئی نہ کوئی بات کریں گے. حضور علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے سچویشن میں, اس کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. اور میں آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے جو بھی پروگرام ہیں اس میں آپ لوگ آتے رہا کریں, اسی طرح پارٹیسپیٹ کرتے رہا کریں. ہمارے سوشل میڈیا جو اکاؤنٹس ہیں, ہینڈلز, ان کو آپ لوگ فالو کر لیں. اور ایک لاسٹ ریکویسٹ ہے کہ اپنا فیڈ بیک ایونٹ کے حوالے سے ضرور دیجیے گا, تاکہ ہم جو نیکسٹ ایونٹس کریں تو اس میں ہم اپنے آپ کو امپروو کر سکیں اور آپ کو اچھی طرح فیسیلیٹیٹ کر سکیں. باہر آپ لوگوں کے کچھ ریفریشمنٹ ہے. عبد القادر, اگر آپ پلیز باہر کھڑے ہو جائیں تو جو بھی جائے ان کو اگر آپ دے دیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.